السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ترکیہ کی جارجیا میں گر کر تباہ فوجی طیارے میں سوار تمام 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ امریکہ نے غزہ استحکام فورس کے قیام کے لیے نئی ترمیم شدہ قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ غزہ کلینک کے ملبے سے 35 ناقابل شناخت لاشیں برآمد۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ محمود عباس اور میکرون کی ملاقات، فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے سرنجوں کی فراہمی روک دی، یونیسیف کا اظہار افسوس۔ پاکستان نے اسلام آباد کی ایک ضلعی عدالت کے باہر ہونے والے خودکش بم دھماکے کی باقاعدہ تحقیقات شروع۔ دھماکے میں 12 افراد مارے گئے تھے۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ترکیہ نے گزشتہ روز جارجیا میں فوجی کارگو طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں تمام افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ترک وزیر دفاع کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ جارجیا میں گر کر تباہ ہونے والی فوجی کارگو طیارے میں سوار تمام 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز ترک وزارت دفاع نے بتایا تھا کہ فوجی کارگو طیارہ آذربائیجان سے اڑان بھرنے کے بعد ترکیہ واپس جا رہا تھا کہ جارجیا حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا۔ ترک حکام نے حادثے کی وجہ یا ہلاکتوں کی تفصیلات جاری نہیں کی تھیں، تاہم یہ بتایا تھا کہ طیارے میں عملہ سمیت 20 ترک اہلکار سوار تھے۔ امریکہ نے غزہ استحکام فورس کے قیام کے لیے ایک نئی ترمیم شدہ قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ امریکہ کی جانب سے سلامتی کونسل میں پیش قرارداد کے تحت غزہ استحکام فورس کو ایک بورڈ آف پیس کے تحت قائم کیا جائے گا، جس کی سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے۔ یہ بورڈ غزہ کی معاشی بحالی کے پروگراموں اور غیر ریاستی گروہوں کو غیر مسلح کرنے کے اقدامات کی نگرانی کے لیے مختلف ذیلی ادارے بھی قائم کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی مسودے میں ٹرمپ کا مکمل 20 نکاتی امن منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں مصر میں غزہ کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ ماہ امریکی صدر کی منظوری سے نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کا بتانا ہے کہ اسرائیلی فوجی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب غزہ کے شہری دفاع کے مطابق غزہ شہر میں کلینک کے ملبے سے 35 ناقابل شناخت لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی فرانسیسی صدر میکرون سے ملاقات میں فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق ہو گیا۔ پیرس میں ملاقات کے دوران دونوں صدور کے درمیان غزہ امن معاہدے کے اگلے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ صدر میکرون اور صدر محمود عباس نے ریاست فلسطین کو مضبوط کرنے کے لیے فلسطینی آئین کی تیاری اور اس کی معاونت کے لیے مشترکہ کمیٹی فوری بنانے پر اتفاق کیا، جس کے بعد صدر محمود عباس نے فلسطینی آئین کا مسودہ صدر میکرون کو پیش کیا۔ فرانسیسی صدر کے دفتر کے مطابق فلسطینی ریاست کی مضبوطی کے لیے حکومتی ڈھانچے میں اصلاحات ناگزیر ہیں تاکہ ایک خود مختار ریاست وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ فرانس نے ستمبر میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں ورکرز ویزا H-1B کی دفاع میں کہا کہ غیر ملکی لیبر کی ضرورت ہے کیونکہ چند ایسے ہنر ہیں جو امریکی کارکنان کے پاس نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ سے فاکس نیوز کے پروگرام میں میزبان نے سوال کیا کہ کیا انتظامیہ H-1B ویزا کو ترجیح دے گی، جس کے تحت دیگر ممالک سے ہنرمند افراد امریکہ میں کام کر سکتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو ٹیلنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ میں نشر ہونے والی ایک نئی دستاویزی فلم میں ایسے اسرائیلی فوجیوں کے انکشافات پیش کیے گئے ہیں جو جنگ کے دوران طویل مدت تک غزہ میں تعینات رہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے دستاویزی فلم میں بتایا کہ غزہ کی صورتحال دہشت ناک اور بدترین تھی۔ وہاں سخت گرمی، ریت، بدبو اور گلی میں بھٹکتے مردہ اجسام کھاتے کتے موجود تھے۔ اقوام متحدہ کی ذیلی ادارے یونیسیف نے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے لاکھوں سرنجز کی فراہمی روک دی ہے۔
یونیسیف کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض افواج نے بچوں کے لیے ضروری سامان جس میں دودھ کی بوتلیں اور ویکسین کے لیے سرنجز کی فراہمی روک دی ہے۔ یونیسیف کی جانب سے بیان میں بتایا گیا ہے کہ جنگ بندی کی نازک صورتحال کے باوجود غزہ میں بچوں کے لیے ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں ویکسینیشن کے لیے 1.6 ملین سرنجز اور شمسی توانائی پر چلنے والے فریج کا حصول ادارے کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد کی ایک ضلعی عدالت کے باہر ہونے والے خودکش بم دھماکے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ دھماکہ منگل کو ہوا تھا اور اس میں 12 افراد مارے گئے تھے۔ گزشتہ روز ہوئے اس بم دھماکے کے بعد پاکستانی حکومت کو درپیش چیلنجز مزید واضح ہو گئے کیونکہ وہ بیک وقت شدت پسندوں کے حملوں، سرحدی تناؤ اور افغانستان کے ساتھ نازک جنگ بندی سے نمٹ رہی ہیں۔ دوسری جانب ایسے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کی کئی بڑی کارروائیوں کے باوجود شدت پسند پاکستانی دارالحکومت تک میں بڑے دھماکے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بس ابھی کوئی 35 منٹس ہو گئے ہیں تو ہم جو ہی گاڑیاں پارک کر کے اندر گئے ہیں، جسٹ مین گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں تو ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی ہے، بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے اور مڑ کے دیکھا تو بس آگ ہی آگ تھی اور پارٹس آف باڈی تھے بکھرے پڑے، ڈیڈ باڈیز تھی اور شعلے آگ کے بلندی پہ تھے، تو خوف و راس کا معاملہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر پولیس آ گئی، سیکورٹیز آ گئی، ہم سائڈ پہ ہو گئے، لیکن بہت بڑا بلاسٹ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے بم بلاسٹ کیا ہو یا بہت بڑا دھماکہ ہو۔ 4-5 باڈیز اور پارٹس آف باڈی اس طرح بکھرے پڑے تھے تو وہ بس نظر پڑی، بندہ دیکھ نہیں سکتا تھا ایسی سچویشن۔ شٹ ڈاؤن کے خراب حالت کے دوران امریکیوں نے اپنی مشکلات کو میڈیا کے سامنے بیان کیا۔ لوگوں نے کہا کہ حکومت کو عوام کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم مالی طور پر کمزور ہو گئے ہیں۔ We don't like being pawns. We don't like, and this is including myself, we don't like to be called the swamp or to be used in anyone's political games, no matter what side you're on. Because I want people to know how much the federal government impacts lives. We impact so many lives, but you just don't see it. It's like unsung heroes. Financially, I don't have an emergency fund where it should be. So in that regard, not prepared enough. Emotionally, I was getting myself prepared for that because I knew I had a strong feeling and indication that we were going to extend the previous shutdown. And we've already been through this multiple times. I've been living in my car as a federal worker for 3 years here in the DC area. At least having food security is one of the main lifelines that I have and that I can still count on, from the wonderful generosities of the charities here in the capital area. So even just walking through the line today, people are very grateful. It's a time of need, and they're really looking for support. When you don't get a check for 30 days, it really brings you to a place of makes you humble. My wife is actually a federal worker, and it's amazing that we have to help when we still have our own bills that need to be paid. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ترکیہ کی جارجیا میں گر کر تباہ فوجی طیارے میں سوار تمام 20 افراد کی ہلاکت کی تصدیق۔ امریکہ نے غزہ استحکام فورس کے قیام کے لیے نئی ترمیم شدہ قرارداد سلامتی کونسل میں پیش کر دی۔ غزہ کلینک کے ملبے سے 35 ناقابل شناخت لاشیں برآمد۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید۔ محمود عباس اور میکرون کی ملاقات، فلسطینی آئین بنانے کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کی ویکسینیشن کے لیے سرنجوں کی فراہمی روک دی، یونیسیف کا اظہار افسوس۔ پاکستان نے اسلام آباد کی ایک ضلعی عدالت کے باہر ہونے والے خودکش بم دھماکے کی باقاعدہ تحقیقات شروع۔ دھماکے میں 12 افراد مارے گئے تھے۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔